نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ہر جگہ فرمایا گیا ہے کہ بس اپنے رب کو یاد کرو، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو اور نہ میرا انکار کرو۔ تو اس آیات مبارکہ میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا کہ بس تم ہر حال میں مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو اور نہ تم انکار کرو، یعنی میری نافرمانی نہ کرو، مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، خوشی میں ہو اور غم میں ہو، ہر حال میں میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرو، جب نماز کا وقت ہو تو تب بھی اپنے رب کو یاد کرو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرو۔ اور صرف یہ ہی نہیں کہ جب نماز ادا کرنے لگو تو اپنے رب کو یاد کرو، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملات میں اپنے رب کے احکامات کو مد نظر رکھو اور زندگی بھی اسی کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارو۔ کسی وقت بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو، کسی کام میں بھی مشغول ہو تو دل میں اپنے رب کا ذکر جاری رکھو۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہاں اس آیات مبارکہ میں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام کی تسبیح سے مراد صبح تہجد کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور طلوع آفتاب کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور ان اوقات میں یعنی تسبیح کرو۔ وَأَصِيلًا سے مراد رات کا وقت مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء دونوں کا وقت مراد ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی تسبیح کرو اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تسبیح کرو۔ عام روٹین میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز جلدی ادا کرتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بلکہ نماز سے جب ہم فارغ ہو جائیں تو نماز والی جگہ پر بیٹھ کر تسبیح کریں۔ اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، اور صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرو، یعنی اپنے رب کو یاد کرو۔ اسی طرح بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں واضح طور پر اپنے رب کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج کے مناسک پر بھی واضح طور پر قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اپنے رب کو یاد کرو۔ یہ جو بار بار تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی نماز پڑھو، جس وقت بھی نماز ادا کرو، اس کے بعد کوئی ذکر و اذکار کرو، تسبیح کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ غرض کہ ہر نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اٹھنے سے پہلے ذکر و اذکار کرنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ہر وقت بہکاتا ہے کہ وہ جلدی نماز ادا کرے اور بھاگنے والی کرے، جبکہ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صبح اور شام میں اپنے رب کی تسبیح کرو۔ تو اب ہم نے صبح اور شام کو کون سی تسبیح کرنی ہے؟ وہ ہم نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز ادا کریں تو جائے نماز پر بیٹھ کر استغفار کی تسبیح کریں، اور اگر فجر کی نماز ادا کریں تو بھی ایک تسبیح استغفار کی کریں، یعنی جب ہم استغفار کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم جو دعا مانگیں گے وہ ہماری دعا قبول ہوگی۔
ہمارے نبی کی زندگی میں ان کا معمول رہا ہے کہ وہ خود بھی نماز کے بعد استغفار کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، اور بھی بہت ساری تسبیحات کرتے تھے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی اذکار آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کا فائدہ صرف اور صرف ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے، نہ فائدہ اس سے ہمارے رب کو ہوتا ہے اور نہ ہوگا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے گمان بن گئے ہیں کہ زندگی میں جو بھی کچھ برا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمارے اوپر کوئی ایسا جادو ٹونا کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ برا ہماری زندگی میں ہو گیا ہے، حالانکہ ان میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بھی پریشانیاں اور آزمائشیں ہم پر آتی ہیں وہ ہم پر ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور بعض اوقات ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کر لیتے تو وہ چیز ہمیں مل جاتی، حالانکہ وہ ہمارے نصیب میں تھی ہی نہیں تو وہ ہمیں ملتی کیسے؟ ہر انسان کو اس کے نصیب کا لکھا ہوا مل کے رہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، رازق ہے۔ یاد رہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اللہ اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہم تمام انسانوں پر اس کا فضل ہے، کرم ہے، اور نیکی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق اور ہدایت کے رستے پر وہ اسی کو چلنے کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے وہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اور زندگی میں اصل جو چیز ہے اپنے رب کے قریب ہونے کی وہ ہے ذکر و اذکار، یعنی تسبیحات اور قرآن مجید کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز۔ ان تمام چیزوں سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں بتلائی ہیں ہم نے وہ ہر حال میں کرنی ہے، اور اس ذکر و اذکار کا فائدہ صرف اور صرف ہمیں ہی ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور وہ دنیا کو ہمارے لیے جنت بنا دے گا۔ یعنی جب وہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمارے لیے دنیا کو جنت بنا دے گا، تو اسی لیے ہمیں محنت کرنی ہے، نماز پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ تو اب عمل ہم نے ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد ہم نے اسی جگہ پر بیٹھ کر استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر یہ ہم نے 34 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور ایک تسبیح ہم نے آیت الکرسی کی کرنی ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ایک تسبیح ہم نے پہلا کلمہ طیبہ کی کرنی ہے۔ تو دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے کس طرح تسبیحات یعنی ذکر و اذکار اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، تو ہم نے ہر نماز کے بعد ہم نے اسی جگہ پر بیٹھ کر استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ ہم نے اللہ اکبر اس کی تسبیح کرنی ہے، اور ایک تسبیح ہم نے تیسرے کلمے کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح ہم نے آیت الکرسی کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح ہم نے کلمہ طیبہ کی کرنی ہے۔ ان تمام تسبیحات کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی جب بھی تسبیحات کرتے تھے تو وہ انگلیوں کے پوروں پر کرتے تھے، کیونکہ قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کیا تھا، اور انگلیوں پر ذکر و اذکار کرنے کا ثواب دگنا ہو کر ملتا ہے۔ تو ہم نے روزانہ ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو کرنا ہے، اور اس ذکر و اذکار سے ہمارا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہماری تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ اور ہم نے جب بھی یہ ذکر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے دعا کو ضرور کرنا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی ہماری دنیاوی حاجات ہیں یا پریشانیاں ہیں یا مشکلات ہیں ان سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔